اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ جن کی شان بیان کرنے سے زباں عاجز ہے، قلم قاصر ہے، بے شک بلکہ جو کوئی بھی مولا علی المرتضیٰ کی شان میں لب کشائی کرتا ہے وہ اپنے ادراک اور اپنے عقل کے مطابق کرتا ہے، ورنہ مقام مرتضوی کی جو پرواز ہے وہ ہمارے ادراک، ہمارے اذہان اور ہمارے علوم سے بھی ماورا ہے۔ بے شک حق۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے کون سے موضوع پر گفتگو کروں، تو کوئی ایک موضوع تھوڑا ہی نہ ہے۔ مولا کی شان تو وہ شان ہے کہ بندہ نواز خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واہ کہ واہ واہ، اگر میں مولا علی کے مناقب اور فضائل کا ایک سما ظاہر کر دوں تو واہ واہ واہ، آفتاب کا حسن اس کے آگے محو ہو جائے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا کہ جو کیا کہ اہل دل ہے، جو اہل اللہ ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب اٹھا دیے ہیں، انہیں پتا ہے کہ مقام مولا علی کیا ہے، بے شک بے بلکہ شک حق۔ کما حق مقام تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ورنہ مشہور ہے کہ غریب نواز کا ہی غالباً یہ شعر ہے کہ مولا علی کے اوصاف بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ بے شک حق، عظیم ہستی ہے کہ جن کا نام ہی علی ہے۔ آئے ہے، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ قربان جائے، دلی والے نظام الدین اولیاء، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، کسی نے تذکرہ کیا، این گفتگو ہو رہی تھی کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہونے والی تھی تو آپ کی والدہ بھی اسی وقت خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گئی تھی۔ اچانک کچھ طوفان سا مچا اور حضرت علی کی والدہ کو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اشارہ ہوا کہ اللہ کی بندی خانہ کعبہ میں چلی آ۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد خود کعبے میں چلی گئی، ورنہ اگر ذرا دیر ہوئی ہوتی تو کعبہ چل کر علی کے ماں کے پاس آ جاتا۔ واہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک حق۔ مقام مرتضوی کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ محبوب بے الہی شک خود فرماتے ہیں کہ جو کلاہ چہار ترکی ہے، جو مولا کائنات کی کلاہ چار ترکی ہے، اس میں جو کچھ بھی 18,000 عالم میں ہے وہ سب کچھ مولا علی کی کلاہ میں ہے۔ واہ واہ اب واہ یہ واہ، سبحان نظام اللہ، الدین اولیاء کون ہے؟ اللہ اکبر، جن کو من جانب اللہ مقام محبوبیت ملا، یہ وہ بے شک عظیم بے عظیم شک، ہستیاں ہیں۔ اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اکبر، اگر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ جو محبت مولا کائنات کو اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ ہم کسی کا تذکرہ اگر قرآن پاک میں تعریف آ جائے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور ان سے ہماری عقیدت بڑھتی جا رہی ہے۔ مولا کائنات وہ ہے جن کی شان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابن عساکر اپنی تاریخ میں سے روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی وہ شان ہے کہ جن کی شان میں، آپ کی وہ ذات ہے کہ جن کی شان میں قرآن پاک کی 300 سے بھی زیادہ آیتیں نازل ہوئی۔ بے شک بے امام شک حق، احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی حدیث مولا کائنات کی شان میں وارد ہوئی ہے اتنی حدیث کسی نبی کے شان میں وارد نہیں۔ بے ہم شک جو بے پڑھتے شک، ہیں سبحان روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ امام حسکانی اپنی کتاب شواہد التنزیل کے اندر روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر صراط مستقیم سے جو مراد ہے وہ مولائے کائنات ہے۔ سبحان صراط اللہ، سبحان مستقیم اللہ، سے جو واہ، مراد ہے وہ مولا المسلمین ہے، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولائے کائنات کی کس موضوع پر انسان گفتگو کرے؟ کیونکہ آپ صداقت میں بھی کامل ہے، سخاوت میں بھی کامل ہے، عدالت میں بھی کامل ہے، شجاعت میں بھی کامل ہے، امامت میں بھی کامل ہے، ولایت میں بھی کامل ہے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کی وہ ذات ہے جس کے اندر 70 انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات موجود ہیں۔ واہ 70 واہ واہ، انبیاء کے خصوصیات مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہے۔ وہ علی بے جس کے شک، بے بارے میں شک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت شیخ حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو قدوۃ السالکین ہے، سلطان العارفین، اپنی کتاب المودت فی القربہ میں حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کائنات علی کی محبت پر متفق ہو جاتی، علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کو پیدا نہ کرتا، اللہ بے شک، تبارک و تعالیٰ دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے کہ مولا علی کی محبت کے آقا فرماتے من حب علی فقد حبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آقا فرماتے ہیں سبحان ان اللہ، سبحان علی اللہ، بے شک، ان علی دموہ ان علی دموہ ان علی دموہ دمی ولحمہ لحمی، علی کا خون میرا خون ہے اور علی کا بے گوشت شک، میرا گوشت ہے۔ سبحان اللہ، بے اب شک، مقام مرتضی آپ کو سمجھنا ہے تو اسی سے سمجھیے، بڑا مشہور شعر ہے عطا ہو، کہ یک زبان صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اگر تم کسی اللہ والے کی صحبت میں، کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں، کسی اللہ کے دوست اور محبوب کی صحبت میں ایک لمحہ بھی گزار لیتے ہو تو وہ ایک لمحہ گزارا ہوا 100 سال کی ایسی عبادت جو بیریا ہے، جو خلوص سے بھری ہوئی عبادت ہے، اس عبادت سے بھی افضل کسی اللہ بے والے شک، کی صحبت میں رہنا ہے۔ اب میں سبحان آپ کو اللہ، بتاؤں، کوئی اعتراض کرنے والا یہ کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ غور کیجئے کہ ایک طرف فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی ہے جو فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پر بھاری۔ بے شک، یہ حق، فیضان کس چیز کا ہے؟ یہ فیضان سنگت کا ہے، یہ فیضان سبحان صحبت اللہ، کا ہے۔ اللہ والے کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو جو انوار اور جو اسرار اللہ والے کے قلب پر وارد ہوتے ہیں، تو وہ اسرار، وہ فیوزات، وہ راز، وہ کیفیت احسان یا انعکاس ہو کر سامنے بیٹھنے والا جو بندہ ہے، جو مرید ہے، جو غلام ہے، جو دیوانہ ہے، اس کے دل پر اس کا عکس گرتا ہے اور اس کے دل میں نور ایمان بھر جاتا ہے۔ اور سبحان جب وہ اللہ، نور بے شک، حق، ایمان دل میں بھرتا ہے تو پہلے بھلے ہی اس کے صدوں میں دم نہیں تھا، مگر اب وہ ایک صدہ کرتا ہے تو 100 سال کی عبادت سے بھی افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نور سبحان اللہ، ایمان کے ساتھ سبحان صدہ اللہ، کرتا ہے، اتقاء کے ساتھ صدہ کرتا ہے، کیفیت احسانیہ کے ساتھ صدہ کرتا ہے۔ آپ بے شک، سوچئے اولیاء کی توجہ کا عالم کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اور اللہ اکبر کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل جب لگتی تھی، واز کی محفل لگتی تھی، تو سامنے ایک کتا ہوتا تھا، وہ ادب سے آ کر بیٹھ جاتا تھا اور جنید بغدادی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا اور ان کے کلام کو سنتا۔ جہاں کہیں بھی ان کا واز ہوتا وہ کتا وہیں پر پہنچ جایا کرتا تھا۔ ایک دن جنید بغدادی، اللہ اکبر، حضرت جنید بغدادی کو اس پر پیار آ گیا، آپ نے بس ایک کرم کی نظر ڈال دی تو کتے کا یہ حال ہو گیا کہ جس کسی چوراہے پہ بیٹھتا
تو اس کے ارد گرد 50 کتے ادب کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ جنید سبحان اللہ، بغدادی بے شک. کی نظر کا عالم ہے تو رسول پاک کی نظر کا عالم کیا ہوگا. صحبت ہائے کا ہائے ہائے، وہ واہ. اثر ہے کہ ایک لمحہ اللہ کے ولی کے ساتھ اگر کوئی گزارتا ہے تو وہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے. تو یہ تو بے کون شک. ہے؟ حبیب اللہ ہے. اور یہ صحبت کب سے چلی آ رہی ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے. اللہ اکبر. ولادت سے لے کر ہی نہیں. حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، اور امام خراسانی نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور دیگر کئی کتب کے اندر یہ حدیث ہے. ابھی اتنا وقت نہیں کہ ان کے حوالے وغیرہ میں آپ کو دوں، مگر سند کے ساتھ روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلقت انا وعلی من نور اللہ، میں اور علی اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، روایت کرتے حدیث کہ 14,000 سال پہلے زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور علی کے نور کو پیدا کیا تھا. اب یہ سنگت کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نور محمدی کے ساتھ نور علی جب وہ اسلاب طیبات اور ارحام طاہرات سے منتقل ہوتا ہوا نور محمدی آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے ساتھ علی کا نور بھی تھا. کب سے یہ سنگت چلی آ رہی ہے؟ اب غور کیجیے. اور پھر جب جناب عبد المطلب میں وہ نور آیا تو پھر وہ نور متفرق ہو گیا. ایک حصہ جناب عبداللہ کی صلب میں گیا اور ایک حصہ جو ہے وہ جناب ابو طالب میں منتقل ہو گیا. اور پھر بس ایک ہی سبحان راستہ اللہ، واہ. رہا، اور جب وہ عالم اجسام میں وہ نور آیا تو پھر دونوں پھر آپس میں مل جاتے ہیں. مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ میں حضور سے کبھی جدا ہوا نہیں ہوں، مجھے حضور کی جدائی کبھی گوارا نہیں تھا، ہمیشہ میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا، اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اس کی ماں اونٹنی کے پیچھے چلا کرتی ہے. جو لوگ ماہرین واہ واہ واہ. مویشیات ہیں ان سے آپ پوچھے تو پتا چلتا ہے کہ ایک بار بکری کا بچہ ماں کے بغیر رہ سکتا ہے، گائے کا بچڑا ماں کے بغیر رہ سکتا ہے، گھوڑے کا بچہ ماں کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اونٹنی کا بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. اسی لیے تو دیکھیے علی بدر میں بھی حضور کے پیچھے ہے، علی احد میں بھی حضور کے پیچھے ہے، علی خیبر میں بھی حضور کے پیچھے ہے. جہاں جہاں حضور جاتے ہیں علی پیچھے پیچھے جاتے ہیں، علی حضور کے بے شک، ساتھ میں بے رہتے شک. ہیں، اور حضور کو بھی علی کی جدائی کبھی گوارا نہیں رہتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اگر مولا علی کو کسی مہم کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میرا علی آ نہ جائے اور میں علی کو دیکھنا. واہ اب واہ واہ، اندازہ سبحان کیجئے اللہ. نور علی کو نور محمدی کے ساتھ کب سے خدا نے رکھا. اب بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو آئیے میں کیا کہہ رہے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو بحیقی وقت ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کیا ہے؟ اپنے وقت کے امام بحیقی کا ثانی ان کو بنایا جاتا ہے. ان کی تفسیر مظہری، ان کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، اور بڑی معتبر تفسیر ہے. میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا تو مدینہ شریف میں کتب خانے جہاں لگے تھے وہاں پہ پہنچا تھا تو میں نے دیکھا کہ انڈیا کی کوئی کتاب ہے تو سبحان اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے وہاں عربی میں تفسیر دیکھی تھی. امام قاضی سبحان ثناء اللہ. اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو قرآن پاک کیا ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ سے جو مراد ہے وہ اندر روایتیں لاتے ہیں، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ ویتلوہ شاہد منہ کی سے جو مراد ہے اس سے مراد مولا علی المرتضیٰ ہے. کس وجہ سے؟ سبحان اس میں اللہ، روایت سبحان بیان کی اللہ. ہے کہ مولا کائنات وہ ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں. سبحان اول اللہ، بے شک. المسلمین بھی ہے، اب اول المسلمین بھی ہے.
اول المسلمین ہے، اول مسلمین ہے، مولا کائنات وہ ہے کہ جنہوں نے امت میں سب سے پہلے اگر مرد نے کسی نے نماز پڑھی ہے تو مولا کائنات نے نماز پڑھی ہے۔ آج سبحان اسلام، اللہ، سبحان آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت، اعلان نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا، نبوت کے اعلان کا حکم دیا، اور دوسرے دن مولا کائنات نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ قربان جائیے۔ اللہ۔ تو اس حساب سے بتا رہے ہیں کہ مولا کائنات جو ہے وہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دینے والے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اسی لیے کہہ رہے امام حسقانی جو یہ شواہد التنزیل میں اہدینا الصراط المستقیم کے جو عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یا صراط مستقیم سے مراد مولا کائنات ہے۔ اور یا سبحان ایھا اللہ، الذین آمنو، جہاں بھی قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو، تو وہاں ایمان والوں کے سردار جو ہے وہ مولا کائنات ہے، اسی لیے کہ آپ نے سب سے پہلے ایمان لائے۔ خود سبحان حضور اللہ، صلی بے شک، اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ اکبر، اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا او ما ترضین انی زوجتکی اقدم امتی سلما، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح میری امت میں سے اس شخص سے کیا جو سب سے پہلا میری امت میں اسلام لایا ہے۔ اب تو سبحان کوئی اللہ، گنجائش ہی سبحان نہیں رہی، سب سے پہلے جو عظیم بے شک، ہستی اسلام لائی وہ مولا کائنات ہے۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب وہ آپ بتاتے کہ یا شاہدون سے مراد مولا علی ہے، اس سے میرے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، چونکہ وہ اہل دل میں سے تھے نا، جہاں وہ امام بہقی کے ثانی تھے، وقت کے امام بہقی تھے، وہاں پر وہ اہل دل بھی تو تھے نا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں ان علی کان قطب کمالات الولایت وسائر الاولیاء حتی الصحابہ اتباع له فی مقام الولایت۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کمالات ولایت کے قطب تھے، یہاں تک کہ جس کسی بے کو شک، بھی ولایت ملی ہے، تمام اولیاء کو آپ سے ولایت ملی ہے، حتی صحابہ، فرماتے کہ یہاں تک کہ سارے صحابہ ہیں، ان جس کسی کو بھی ولایت ملی ہے وہ مولا کائنات کی بنا پر ملی ہے، سب آپ کے تابع ہے، سبحان اللہ، سبحان کمالات اللہ، بے ولایت میں شک، سب آپ کے تابع ہے۔ اب امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم، تک جتنے بھی دو نبیوں کے بیچ میں، اللہ اکبر، جو لوگ آتے گئے تو جتنے بھی لوگ تھے ان کو ولایت ولی بنانے کا کام یہ مولا کائنات کا تھا۔ یہ کون کہہ رہے؟ سبحان مجدد اللہ، سبحان الفسانی امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سوچئے کہ مولا کائنات خلیفہ باطنی ہیں، خلیفہ ظاہری بھی ہیں، اور آپ کو بے شک، خلافت باطنی کی گدی پر متمکن کیا ہے، کیونکہ اللہ اکبر، خلافت باطنی کا مقصد یہ، اس کا فنکشن یہ ہے خلافت باطنی کا کہ کائنات کے باطنی نظام کو وہ سنبھالے۔ مثال کے طور پہ بے شک، کہیں پہ طوفان آیا، کہیں تکلیف ہو گئی، تیز آندھی آئی، جنگل میں شیر آ گیا، کشتی ڈوبنے کو ہے، تو آپ سوچئے انسان پکارتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ کسے پکارے گا؟ یا علی المدد، یا علی بے شک، المدد۔ تو اب سمجھ میں بات آئی کہ جہاں نور محمدی ہے تو نور محمدی کے ساتھ نور علی، تو پتا چلا کہ نور محمدی جو ہے وہ اپنے نبوت کا فیضان لٹا رہا تھا، اور نور علی جو ہے وہ اپنی ولایت کا فیضان لٹا رہا۔ میں بے کہنا شک، یہ چاہوں گا کہ مولا کائنات علی المرتضی وہ ہے کہ جن کی خلقت بھی منفرد ہے، اور جن کی ولادت بھی منفرد ہے، اور جن کی شہادت بھی منفرد ہے۔ خلقت کب ہوئی؟ جب حضور کے نور کو پیدا کیا تو وہی اللہ اکبر علی کا نور بھی ساتھ میں، دونوں نور۔ آقا فرماتے ہیں بے کنت شک، انا وعلی نورا واحدہ، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ دوسری جگہ آقا بے شک، فرماتے ہیں سبحان اللہ، میں اور علی ایک ہی شجر سے ہے۔
आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, खिलकत जो मौला अली की है वो भी मुनफरिद है, और विलादत तो ऐसी है कि खानाए काबा में, विलादत ऐसी है कि खानाए काबा में हुई। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अली वो है जिसका आना अल्लाह के घर से शुरू हुआ है, और जिसका दुनिया से रुखसत होना जाना भी अल्लाह के घर से हुआ है। मगर सुभान जब अल्लाह खानाए सुभान काबा में आए तो अली ने आंखें नहीं खोली, अली ने आंखें नहीं खोली। दुनिया सोच रही थी, ऐ अली, आप खानाए काबा में आए हैं, आप अल्लाह के घर में आए हैं, आपको तो वो एजाज मिला है कि आप जिस काबे को देखने के लिए हम तरसते हैं, जिस काबे की तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, आप तो उसी घर में पैदा हुए हैं। आपने आंखें क्यों नहीं खोली? आपने काबे को क्यों नहीं देखा? तो अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती है कि मेरा बेटा अली तो पैदा होते ही मोहम्मद का मुंतजिर था, वाह 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 इसलिए कि वाह वाह काबे में सुभान आंखें अल्लाह खुलती तो सिर्फ काबा दिखता, काबे का काबा नहीं दिखता, मोहम्मद है अरबी नहीं दिखता। मौला अली को माँ ने गोद में लिया, आंखें नहीं खोली, बाप ने गोद में लिया, आंखें नहीं खोली, चचा ने गोद में लिया, आंखें नहीं खोली, मगर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ अली मुझे दे दो, तो जैसे हुजूर ने अली को अपनी गोद में लिया, अली ने आंखें खोली, तो अली वो खुश नसीब है कि जिसने पैदा होते हुए सबसे पहले जो नजारा किया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे वद्दुहा का नजारा किया। सुभान बच्चे अल्लाह तो हमारे सुभान यहाँ भी अल्लाह पैदा वाह होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ भी पैदा होते हैं, हमारे बच्चों के लिए बड़े बड़े कीमती खिलौने हो गए, दुनिया के अमीरों के बच्चों की बड़ी बड़ी कीमती सवारियां होगी, खिलौने हो गए, मगर कुर्बान जाओ उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार अली पर, कि जो मुस्तफा जाने रहमत की गोद में है। अरे दुनिया कह रही है कि अली को काबे से शर्फ हासिल है, बेशक शर्फ की बात है, क्योंकि काबा मीनाराए नूर है, काबा मोमिनों का किबला है, काबा वो है कि जिसकी तामीर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने की है, काबा वो है कि जिसके अंदर जन्नत का पत्थर नस्ब है। मगर मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अली वो है, अगर काबे ने हजर अस्वद को उठाया है तो अली वो है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिनको उठाया हुआ। वाह तो वाह ये वाह शर्फ जहां अली सुभान को अल्लाह एजाज बेशक मिला है वहां काबे को एजाज मिला है। अल्लाह बेशक अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लाम में अली वो है जो काबे को बुतों से साफ कर रहे हैं। मेरे बेशक दोस्तों अब मैं कहना चाहूंगा कि मौला अली का वो सफर कब से जारी है, और एक वास्ते के बाद फिर हुजूर से जुड़ जाते हैं। अब सिर्फ चेहरा यार को सुभान नहीं अल्लाह देखते, रुखे ज़ैबा को सिर्फ नहीं देखते। मेरे दोस्तों मैं कहना ये चाहूंगा कि वो सबसे पहले अली के मुंह में जो गुट्टी दी गई, कुर्बान जाइए, हमारे वहां भी गुट्टी दी जाती है, किसी को फूफी देती है, किसी को मामी देती है, किसी को दादा देते हैं, किसी को मस्जिद के इमाम देते होंगे, किसी को पूरे पीरो मुर्शिद देते होंगे, किसी को गौसे पाक ने बेशक दी होगी, किसी को गरीब नवाज ने दी होगी, किसी को सहाबी ने दी होगी, किसी को अबू बकर सिद्दीक ने दी होगी, किसी को फारूक आजम ने दी होगी, अरे किसी को मौला अली ने दी होगी। मगर कुर्बान जाए अली की अजमत पर कि जिनको गुट्टी अगर किसी ने दी है तो रसूल पाक ने अपने लुआब दहन से गुट्टी दी है। रिवायत सुभान में अल्लाह आता वाह है, इमाम मुवफ्फक हजरत मोहम्मद बिन काब से रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली को गोद में लिया और मौला अली के मुंह में अपना लुआब दहन डाला, तो हजरत अबू तालिब ने जब ये देखा तो पूछा, ए मेरे भतीजे ये तुम क्या कर रहे हो? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चचा जान, मैं अपने लुआब दहन के जरिए से अली के दिल के अंदर, अली के सीने के अंदर इल्म और हिकमत के खजाने भर रहा हूँ, इल्म और हिकमत के खजाने वाह भर वाह रहा हूँ। वाह सुभान अल्लाह क्या और कहते क्या फिर कहते क्यों ना हो, आका क्या फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। मन अरादल इल्म फलयातिल बाब, जिसे चाहिए कि इल्म हासिल करना है तो वो दरवाजे पर आए, उसे अली के दर पर आना होगा, उसे सुभान अली अल्लाह के दर बेशक पर अब आना होगा। इल्म हासिल हो ही नहीं सकता बगैर मौला के, क्योंकि शहर में दाखिल बेशक होना होगा तो पहले दरवाजे पर आना होगा।
آقا فرماتے ہیں نا دار الحکمہ وعلی بابها من اراد الحکمت فلیات الباب، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے حکمت چاہیے وہ علی کے در پر آئے، جسے علم چاہیے وہ بھی علی کے در پہ آئے، جسے حکمت چاہیے وہ بھی علی کے در پہ جائے۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے اور اس لعاب دہن کی وہ برکت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی ایک ذات بابرکت تھی جنہوں نے مدینۃ المنورہ کے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا، سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو، اور صرف یہ حضور علیہ السلام کا فرمان تھا۔ مگر حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے یہ جرت کی ہے، کسی نے یہ ہمت کی ہے، تو وہ مولا علی کی ذات ہے جنہوں نے یہ چیلنج کیا کہ پوچھو مجھ سے جو چاہو پوچھنا چاہو پوچھو۔ بلکہ مولا کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ ابھی سے لے کر قیامت تک کے لیے مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہو وہ تم مجھے پوچھو۔ مولا کائنات فرماتے حضور نے مجھے ایسے علم دیا ہے جیسے ایک چڑیا اپنے بچے اپنے چوزے کے منہ میں دانا ڈالتی ہے۔ اب چڑیا دانا کیسے ڈالتی ہے آپ سمجھ سکتے ہو، ایسا تو ہے نہیں کہ چڑیا کے چوچ میں 15-20 دانے آ جائے گی، وہ جیسے ایک دانا ملتا ہے وہ لے کر آتی ہے اور اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے، جیسے دوسرا دانا ملتا ہے وہ لے کر آتی ہے اور اپنے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ مطلب جو چڑیا کو دانا ملتا جا رہا ہے ایسے ایسے وہ آ کے اپنے بچے کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، ادھر جبریل امین آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں رب کا پیغام سناتے ہیں، ادھر آقا کریم اپنے پیارے علی کے سینے میں اور دل میں اس علم کو انڈیل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ظاہر کے بھی علم کو جانتے ہیں اور باطن کے بھی علم کو جانتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں خود اس سے پہلے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، قرآن کے بارے میں پوچھو، قرآن کی کسی بھی آیت کے بارے میں پوچھو، کسی بھی سورت کے بارے میں پوچھو، مجھے سب پتا ہے کہ وہ آیت رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے یا میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ میں نازل ہوئی ہے یا کسی جنگل میں نازل ہے، اس کا مجھے شان نزول بھی یاد ہے کہ وہ آیت کس لیے نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے۔ یہ مولا علی بار بار اعلان فرماتے پوچھ لو مجھ سے قرآن کے بارے میں جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچئے، مجھے آپ یہ بتائیے، تمام صحابہ، ایک وہ صحابی جو حجت الوداع کے وقت ایمان لائے، اور یہ درجہ کون سا ہے صحابہ میں سے؟ تمام صحابہ کے درجے برابر آپ نہیں مان سکتے، تمام صحابہ کے درجے آپ برابر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ صحابہ میں ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، طلحہ زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہے، اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ صحابہ کے درجات ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا یہ چاہوں گا کہ صحابہ کے درجات ہیں، اور امام حاکم نیشاپوری اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں 12 درجے بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں سب سے پہلے جن صحابہ کا درجہ ہے وہ خلفائے راشدین ہیں، پھر ان کے بعد جن کا درجہ ہے وہ اصحاب دار الندوہ، جو دار الندوہ میں میٹنگ ہوتی تھی جہاں پر صحابہ آتے تھے اور کفار وغیرہ جو ہے ان سے بچ کر خفیہ طور پہ دار الندوہ میں میٹنگ ہوتی تھی، وہ دوسرے نمبر کے صحابہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے حبشہ کے وہ مہاجر جنہوں نے کفار کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کر لی، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ چوتھا درجہ ہے بیعت عقبہ اول والے، یہ وہ صحابہ ہے جن میں سے اکثر انصار ہے جو حج کے لیے آئے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس کے بعد جو 5واں درجہ ہے وہ بیعت عقبہ ثانی والوں کا درجہ ہے جو دوسرے سال بیعت عقبہ ہوئی۔ اس کے بعد جن کا درجہ ہے وہ مہاجرین مدینہ جنہوں نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کی اور وہ مدینۃ المنورہ کی طرف پہنچے۔ اس کے بعد 7واں درجہ جو صحابہ کا ہے وہ اصحاب بدر ہے جو 313 میدان بدر میں نکلے تھے اور ہزاروں کو شکست دی تھی۔ اس کے بعد جن کا درجہ ہے وہ بدر اور حدیبیہ کے درمیان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، یہ 8ویں درجے کے صحابہ ہے۔ اور اس کے بعد 9واں درجہ وہ صحابہ ہے
جنہوں نے حدیبیہ کے وقت بیعت رضوان پہ جو صحابہ تھے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حبیب یہ جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے تم سے بیعت نہیں کی ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان صحابہ اللہ، کون بہت سے؟ خوب۔ بیعت رضوان والوں کا درجہ ہے وہ 9واں درجہ ہے، اور اس کے بعد 10واں درجہ وہ ہے کہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے بیچ والا جو عرصہ گزرا ہے اس کے درمیان جس نے مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ پہنچے، جیسے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، یہ کون؟ یہ 10ویں درجے کے صحابی ہے۔ آپ سبحان سوچئے، اللہ، بے پھر اس شک۔ کے بعد فتح مکہ کے وقت جو مسلمان ہوئے وہ صحابہ ہے جن کا 11واں درجہ ہے، پھر اس کے بعد 12واں وہ درجہ ہے جب آقا حجت الوداع کے وقت آئے تھے تو وہاں جو صحابہ ہوئے۔ تو آپ سوچئے کہ حجت الوداع کے اوپر فتح مکہ کے وقت والے صحابہ ہے، پھر اس کے اوپر پھر 10واں درجہ، پھر اس کا بیعت رضوان والے ہیں، پھر بدر اور حدیبیہ کے درمیان کے مہاجرین کا درجہ ہے، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ اہل بدر کا ہے، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ مہاجرین مدینہ کا ہے، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ بیعت عقبہ ثانی والوں کا ہے، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ بیعت عقبہ اولا والوں کا ہے، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ صحابہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ اصحاب دار الندوہ کا ہے، پھر اس کے اوپر جو سب سے اوپر کا درجہ ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ وہ ہے جو سبحان اللہ، السابقون سبحان اللہ، الاولون کے اندر سے ہے، تو صحابہ میں بھی ان کا وہ اونچا درجہ۔ سبحان اللہ، آپ واہ واہ سوچئے واہ۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، میں کہنا یہ چاہتا کہ تمام صحابہ کے درجے الگ الگ ہیں، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک مولا علی کی انفرادیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے کسی کے شان کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کے بے رسول شک، نے ہر ایک کو ایک الگ الگ خصوصیات دی تھی، کسی کو صداقت کا پیکر بنا دیا، کسی کو عدالت کا پیکر بنا دیا، کسی کو سخاوت کا پیکر بنا دیا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل بیت سے ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ بھی اس پر اجرت نہیں مانگتا ہوں جو یہ تبلیغ و ارشاد کے کام کر رہا ہوں، مگر یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی وہ اہل بیت کون ہے، وہ قربا کون ہے؟ آقا نے فرمایا وہ ہے علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حجت الوداع کے موقع پر رسول پاک نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ ایک بار نہیں 3 بار فرمایا۔ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ مضبوطی سے ایمان پر ڈٹے رہو، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ 2 چیزوں کے دامن کو، 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میری اہل بیت۔ سبحان اللہ، ایک سبحان ہے اللہ، بے شک۔ قرآن اور دوسری اہل بیت۔ آخر ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا؟ دین ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ سے بھی پہنچا ہے، اور یقیناً اہل بیت بھی صحابہ ہے، اہل بیت بھی صحابہ ہے، اور دیگر جتنے سارے صحابہ ہیں وہ صحابہ ہے، مگر دین پہنچنے کے 3 راستے ہیں۔ ایک وہ ہے جو رسول پاک کے غلام جان نثار صحابہ ہے، اور ایک وہ بے شک، ہے جو ازواج مطہرات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 آپ کے ازواج مطہرات تھی۔ اللہ کے رسول کو کون سی خواہش تھی کہ 11 ازواج مطہرات کرے؟ نہیں، اللہ کے رسول کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ارے محبوب تو بے اپنی شک، خواہش سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی خواہش سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحا، وہ جو کچھ بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے۔ تو 11 واہ واہ واہ، ازواج میں سبحان ایک اللہ۔ حکمت یہ بھی تھی کہ حضور کی ایک تو زندگی گھر سے باہر کی زندگی تھی، اور ایک گھر کے اندر کی زندگی تھی، ایک گھر کے اندر کی زندگی تھی، کیونکہ ازواج مطہرات بھی حضور کے اہل بیت میں سے، ایک گھر کے اندر کی زندگی تھی اور ایک گھر کے باہر کی زندگی تھی۔
کہ جب حضور مسجد میں جاتے تو صحابہ دیکھتے، مسجد میں داخل ہوتے تو کیسے ہوتے، مسجد سے باہر قدم نکالتے تو کون سا قدم نکالتے، حضور دعا کیسے مانگتے، حضور کے مسکرانے کا انداز کیسا تھا، حضور جب کسی کام سے جاتے تو چلنے کا انداز کیسا تھا، حضور کسی سے معاملات کرتے تو کیسے معاملات کرتے تھے، یہ باہر کے صحابہ دیکھتے تھے، مگر گھر کے اندر کیا ہوتا تھا یہ باہر کے صحابہ نہیں دیکھ سکتے، گھر میں کیا ہوتا تھا یہ باہر کے صحابہ نہیں دیکھ سکتے، وہ گھر والے دیکھ سکتے تھے، اور باہر کیا ہوتا ہے وہ ازواج مطہرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو اللہ اکبر، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کا دامن تھام لو، میری اہل بیت کا دامن تھام لو اور قرآن کو تھام لو، اگر تم قرآن اور میری اہل بیت کا دامن تھام لو گے، اگر تم علی کا دامن تھام لو گے، اگر تم فاطمہ کا دامن تھام لو گے، اگر تم حسن کا دامن تھام لو گے، اگر تم حسین کا دامن تھام لو گے، یعنی میری اہل بیت کا دامن تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت وہ ہے جو گھر کے احوال کو بھی جانتے اور باہر کے احوال کو بھی جانتے ہیں۔ ابھی مان لو کہ کوئی صحابی رسول ہے جو حجت الوداع کے وقت ایمان لائے، اور بے شک حجت الوداع کے موقع پر بھی جو صحابی ایمان لائے ان کے قدموں کی غرد تک کوئی وقت کا قطب نہیں پہنچ سکتا، کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا، انہیں وہ درجہ ملا ہے، انہیں وہ دیدار مصطفیٰ کی دولت ملی ہے۔ مگر آپ ان سے پوچھنا چاہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں بیان کریں، تو آپ کیسے بتاؤ گے؟ وہ کیسے بتائیں گے؟ جتنا ان کو صحبت ملی ہے وہ اتنا ہی بتاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثیر الروات صحابی کہے جاتے ہیں، سب سے زیادہ روایت کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، کس وجہ سے کہ وہ کیا کہہ رہے کہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا وہاں پر ہی حضرت ابو ہریرہ رہتے تھے، تو حضور کی تعلیمات روزانہ انہیں حاصل ہوتی تھی، روزانہ حدیثوں کا سماع کرتے تھے، روزانہ حدیثیں سنتے رہتے تھے، اس وجہ سے زیادہ حدیثیں آپ سے روایت ہے۔ تو جو جتنا زیادہ رہا اس سے اتنا زیادہ علم حاصل ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مولا علی کب سے رہے؟ قربان جائیے، میرے سوال کو غور سے سمجھیے کہ اب اگر پوری سیرت سمجھیے، اگر کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور ان سے حضور کی سیرت سمجھنا چاہیں گے، وہ اتنا بتائیں گے جتنا حضور کو دیکھا تھا۔ فتح مکہ والوں سے پہلے جو ایمان لائے ہیں، بدر سے پہلے جو ایمان لائے، وہ اتنا بتائیں گے جو بدر سے پہلے تک چلا آ رہا ہے۔ مگر اللہ اکبر، اعلان نبوت کے بعد جو ایمان لائے ہیں وہ اتنا بتا سکیں گے جنہوں نے حضور کی لائف کو جتنا دیکھا تھا، حضور کو جتنا دیکھا تھا، جو حضور سے سنا تھا، وہ اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ مگر خدا کی قسم، علی المرتضیٰ وہ ہے، میرے پیارے آقا مولا علی وہ ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں آغوش مصطفیٰ میں آئے ہوئے ہیں، حضور کو پہلی نگاہوں سے دیکھا ہے، چلنا سیکھے ہیں، مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھے ہیں، مصطفیٰ کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ ارے علی وہ تھے جب چھوٹے تھے تو مولا کائنات اللہ اکبر حضور ان کو اپنے گود میں اٹھا لیتے تھے اور مکے کی وادیوں میں نکل جاتے تھے، مکے کے پہاڑوں میں نکل جایا کرتے تھے اور علی کا دل بہلایا کرتے تھے۔ علی پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے مصطفیٰ کا نظارہ کیا تو علی وہ ہے، اللہ اکبر، کہ شروع سے لے کر آخر تک کی حضور کی سیرت اگر کسی کو سننا ہو تو آپ مولا کائنات سے سنو گے، آپ مولا کائنات سے سنو گے۔ آپ نے وہ روایت سنی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی گھاٹی سے گزر رہے تھے اور مولا علی ساتھ ساتھ تھے۔ حضرت علی ہمیشہ حضور کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ کو معلوم ہے مولا علی کو نیند کیسے آتی تھی؟ جب آپ کے لیے دایا کا انتظام کیا گیا تو دایا کے پستان کی طرف منہ کیا گیا تو مولا علی نے منہ پھیر لیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں دی تو علی اس زبان کو چوستے گئے یہاں تک کہ سو گئے۔ جب تک رب کی مرضی رہی تب تک علی اسی طرح زبان چوستے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو روزانہ اپنی گود میں اٹھاتے اور علی سے پیار کیا کرتے، یہاں تک کی روایت میں کہ مولا علی کا نام علی بھی حضور نے رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب
حضرت علی کی تقریباً 5 سال کی یا کچھ عمر ہوئی تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مکان پر شفٹ ہو گئے۔ اب حضور کو جب علی کو دیکھنا ہوتا تو حضرت ابو طالب کے گھر پہ ان کو آنا پڑتا تھا۔ اب ایک جدائی کا مرحلہ، حضور چاہتے نہیں تھے کہ علی مجھ سے جدا ہو، علی مجھ سے دور رہے ہیں، چنانچہ اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا۔ اور کتب معتبرہ میں بڑی بڑی معتبر کتب میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں ایک سخت قحط آیا جس میں جو لوگ زیادہ اولاد اور زیادہ عیال رکھنے والوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب پر بھی بہت زیادہ خرچے ہو رہے ہیں، مطلب خرچے بڑھ گئے اور گھر میں سب کو سنبھالنا مشکل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اور حضرت عباس کے پاس جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، کہا چچا جان، وہ بنو ہاشم میں بہت امیر ترین تھے، کہا چچا جان آپ کے بھائی اور میرے چچا ابو طالب جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ قحط سالی کے شکار ہے، تو کیوں نہ ہم دونوں چل کر کچھ ان کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ چنانچہ دونوں گئے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ اے چچا جان، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایک بیٹا ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم ان کی پرورش بھی کریں اور تربیت بھی کریں۔ ابو طالب نے کہا، جناب ابو طالب نے، کہ عقیل اور طالب میرے پاس رہیں گے، علی اور جعفر دونوں میں سے جو لے جانا چاہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اپنے ساتھ لیا۔ آپ سوچئے مولا علی کی تربیت کب سے ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی اللہ والے کی صحبت کا ایک لمحہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہے، اس کے مقام کو اللہ بڑھا دیتا ہے، تو جو حبیب اللہ کی صحبت میں پیدا ہوتے ہی آئے، اس علی کا مقام کیا ہوگا، ان کا رتبہ کیا ہوگا، ان کا درجہ کیا ہوگا۔ آپ نے مشہور حدیث میں آپ کو روایت کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو لے کر گھاٹی سے گزر رہے تھے، تو یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، پہاڑ، شجر اور حجر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتے تھے۔ اب میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، آپ کو معلوم ہے یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ اعلان نبوت کے بعد کا نہیں ہے۔ امام حلبی سیرت الحلبیہ میں اسے روایت کرتے کہ یہ حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی اعلان نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے مقام مرتضوی، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، مگر جو پہاڑ اور جو درخت میرے آقا کو سلام کرتے تھے، وہ آقا تو سنتے تھے مگر علی بھی اسے سنتے تھے۔ آقا تو سنتے تھے مگر علی بھی اسے سنتے تھے۔ آپ سوچئے کہ وہ عظیم ہستی جنہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے تربیت دی، بچپن سے پرورش کی، اپنے ساتھ رکھا، اپنے سینے سے چمٹا کر بھی سلایا ہے، اپنی آغوش میں اٹھایا ہے، اپنے کندھے پر چڑھا کر خانہ کعبہ پر پہنچا دیا ہے، تو اس مولا کائنات کا مقام کتنا اونچا ہوگا، آپ کا درجہ کتنا اعلیٰ ہوگا، حضور کی صحبت نے آپ کو کس مقام پر پہنچا دیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر ایک وہ دن آتا ہے کہ آقا کریم نے غدیر خم پر وہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، مولا علی کا ہاتھ پکڑا، اے لوگوں سنو، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو آپ کی ولایت کا اعلان کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی ولایت کا اعلان کیا، تو اس وقت میرے دوستو مبارکبادی دینے کے لیے پہنچے تو کون پہنچے؟ ابو بکر اور عمر پہنچے۔ اے علی تمہیں مبارک ہو کہ سرکار نے آپ کو تمام مومنوں کا مولا بنایا ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا جو مجھے مولا مانتا ہے علی اس کا مولا ہے۔ اور ابن حجر مکی الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں، اور صرف ابن حجر مکی نہیں، وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی کی کتاب منصب امامت، پیج نمبر 111 آپ کھول کر دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو یہ کتاب ملے گی، اس میں بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم وقفوہم انہم مسئولون،
کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے ان کے اماموں کے ساتھ بلائے گا اور پھر سب کو روک دے گا اور کھڑا کر کے انہم مسئولون، ہر ایک سے سوال پوچھے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سوال کیا پوچھا جائے گا؟ وہ سوال پوچھا جائے گا مولا علی کی ولایت کے بارے میں کہ پہلے یہ بتا علی کو ولی مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، علی کو مولا مانتا واہ تھا واہ یا واہ، نہیں مانتا تھا، علی کی ولایت پر سبحان ایمان اللہ، رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا۔ قیامت کے دن صرف اسی کی رضا ہوگی جو علی کی ولایت پر ایمان رکھے گا۔ آج ظالم لوگ سبحان کہتے اللہ، قیامت کے سبحان دن کچھ اللہ، مولا کائنات کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ خارجین آسبی کہتے کہ مولا کائنات کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ارے ظالموں، نجات بھی وہاں اس وقت ہوگی جب تک کہ تم علی کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کی شہادت نہ دے دو۔ بے شک، عزیزان ملت اسلامیہ، ارے علی تو وہ ہے کہ علی کی وجہ سے تو مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ منافق علی سے بغض رکھتا ہے اور مومن جو ہے وہ علی سے محبت رکھتا ہے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ منافق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے لیے راتوں کی رات نکل سکتی ہے۔ بے شک، بے شک، مصنف اپنے کاغذ پہ اپنی کتابیں لکھ لکھ کر تھک جائے گا مگر مقام مرتضوی کوئی بیان نہیں کر سکے گا۔ بے شک، حق، مقام مرتضوی کو کوئی کما حقو بیان نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت ہے۔ حق، عزیزان ملت اسلامیہ، بس اتنا بے چاہتے شک، ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں پنجتن پاک کا غلام بنائے رکھے، صحابہ آمین آمین کرام آمین، کے دامن کو ہمارے ہاتھوں میں رکھے۔ یہی تو ہمارا عقیدہ، آمین، اسی کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اہل بیت کی محبت یہ رفض نہیں ہے، بے اہل شک، بیت کی بے شک، حق، محبت رفض نہیں۔ آج کوئی مولا علی کی شان میں بولتا ہے، مولا علی کی محبت پر زیادہ بولتا ہے کوئی، تو اسے معاذ اللہ ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے وہ رافضی ہے۔ اگر اہل بے شک، بیت سے محبت کرنا رفض ہے تو پھر تمہارا یہ رفض کا فتویٰ کہاں کہاں تک پہنچتا ہے۔ آقا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، قرآن اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اللہ اہل بیت سے بے شک، محبت کرتا ہے، ابو بکر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ارے ابو بکر تو لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہیں، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ۔ ارے اہل بیت کے معاملے میں تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھنا۔ فاروق اعظم رضی سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، بے سیدہ شک، فاطمہ کے مقام پہ پہنچ کے کہتے ہیں، اے فاطمہ، اگر اللہ کے رسول کے بعد مجھے کائنات میں سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کا میں احترام کرتا ہوں، تو اے فاطمہ وہ آپ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم تو حسین ابن علی کی غلامی کو اپنے لیے سرمایہ حیات بناتے ہیں۔ جب فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا حسین نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تمہارا باپ ہمارا غلام ہے، تو فاروق اعظم امام حسین کے پاس پہنچے اور امام حسین کے پاس پہنچ کر کہا، شہزادے کیا تم نے یہ بات کہی ہے عبداللہ سے کہ عمر میرا غلام ہے، یعنی تمہارا باپ میرا غلام ہے؟ امام حسین جو کہ سچوں کے بیٹے تھے، آپ نے بلا جھجک کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے۔ کس سے کہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین سے کہا ہے، امیر المومنین سے کہا ہے، جس کی حکومت کا دائرہ 9 لاکھ مربع میل تک پہنچا ہوا ہے، جس کے خیال سے کیسر و کسریٰ کی نیندیں اڑی ہوئی ہے اور ایوان کسریٰ پر لرزہ طاری تھا۔ آج اس عمر کو جب امام حسین نے یہ کہا کہ ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمارے غلام ہو، تو قربان جائے حضرت عمر کی عقیدت پر، ان کی محبت پر، حضرت عمر کی عظمت پر سلام ہے۔ ارے عمر اہل بیت سے کیوں محبت نہ کرے؟ کیونکہ عمر جانتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی محبت رسول کی محبت ہے اور رسول کی محبت سبحان اللہ اللہ، کی سبحان محبت اللہ، ہے۔ بے شک، حضرت حق، عمر نے کہا، شہزادے اگر تم نے یہ کہا ہے کہ عمر تمہارا غلام ہے تو ذرا اس کاغذ پر لکھ دو اور مجھے یہ سند دے دو۔ اللہ اکبر۔ اس کاغذ سے لکھوانے کے بعد حضرت عمر نے کہا، اے لوگوں گواہ رہنا میرے گھر والوں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو حسین کے ہاتھ سے جو کاغذ میں میری غلامی کی سند لکھی ہوئی ہے اسے میرے کفن کے اندر رکھ دینا، تاکہ کل قیامت کے دن میں اسی کو لے کر اللہ کی بارگاہ لوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، واہ، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک آمین و تعالی آمین،
ہمیں ناسبیوں اور خارجوں سے بھی محفوظ رکھے، اور ان لوگوں سے آمین بھی اللہ ہمیں بچائے رکھے، ہمارے ایمان کو، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض لے کے چلتے ہیں، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض لے کے چلتے ہیں۔ ہم تو اتنا کہنا چاہتے ہیں، ابو بکر وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، عمر وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، عثمان وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور علی المرتضیٰ وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور ایک نہیں 300 آیتیں نازل ہے۔ ہم اہل بیت والے ہیں سبحان اللہ اور سبحان صحابہ اللہ، والے بے ہیں، شک اس لیے ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ شاہ سبحان اللہ، مردہ بے شک شیر حق یزداں قوت قوت پروردگار، پروردگار، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔